فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈاکٹرز کے جو مسلم ڈاکٹر کی جو صفات کیا ہونی چاہیے، علمی اور اخلاقی صفات، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں رکھوں گا. جب ہم یہ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جبھی بھی کہ اسلامک ایتھکس، اسلامک میڈیکل ایتھکس اور دین کی جو ہدایات ہیں میڈیکل پریکٹس کے تعلق سے، اس کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی میڈیسن کے فیلڈ میں آپ یہ اسلام کو کیوں لا رہے ہیں، مذہب کو کیوں لا رہے ہیں؟ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا، ڈاکٹر کا جو ہے یہ دین سے یا مذہب کا اس میں کیا جو ہے عمل دخل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا یہ سوال جو آتا لوگوں کے ذہنوں میں اس وجہ سے آتا کیونکہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ایک جو دوسرے جس طرح کے مذاہب ہیں اسی طرح سے اسلام بھی ایک سیٹ آف ریچولس ہے، ایک سیٹ آف بلیفس ہے اور کچھ سوشل جو ہے ٹریڈیشنس ہے. بس یہ اگر سے ہم کر لیں گے تو ہم ایک مسلمان ہیں، کافی ہے. اور بہت ہو گیا، آپ اگر سے کوئی پابندی سے نماز پڑھ لے، کچھ رمضان میں روزے رکھ لے تو یہ کافی ہے، ہی از اے پرفیکٹ مسلم. اس کے آگے جو پریکٹیکل لائف ہے اپنی، اس میں جو ہے اسلام کی کچھ ہدایتیں ہو بھی سکتی ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے آج یہ بات بہت جو ہے بالکل آتی نہیں ہے بات، کیونکہ ہم نے جو پریکٹیکلی ہم سوسائٹی میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم آج کل، وہ یہ کہ ہم نے اسلام کو جو ہے ایک اپنا ایک پرسنل پرائیویٹ جو ہے معاملہ بنا لیا ہے. اس کو ایک سیکولرائزڈ کانسیپٹ آف ریلیجن جو ہے آج پوری دنیا میں، اس کو جو ہے ہم نے بھی ایز اے مسلم آلسو وی ہیو انٹرنلائزڈ اٹ. تو اس لیے ہم نے جو ہے آج ہمارے جو کمرشل ایسپیکٹس ہے، ہمارے پروفیشنل لائف کے ایسپیکٹس ہے، ہمارے جتنے بھی جو ہے لین دین کے ایسپیکٹس ہے، جو پریکٹیکل لائف سے جو ہمارا تعلق رکھتے، ان ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے دین سے الگ کر دیا. اور ہم جو جس کے اندر ہم کو فائدہ جس میں ہم کو دکھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، ہم وہ کرتے ہیں بس. یا دنیا میں دوسری قوموں کو ہم جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہوئے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اسی طرح سے کریں گے تو ہماری کامیابی ہوگی. سو دس از اے پرابلم. لیکن جو ہے بات ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے صاف صاف ہم کو جو ہے بتا دیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. سورہ بقرہ کی آیت، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ صرف عبادات کے اندر ہم جو ہے اسلام اختیار کر لیں گے، صرف جو ہے ہم اپنی نکاح اور طلاق کے اندر جو ہے اسلام کو اختیار کر لیں گے مسلم پرسنل لاء کے تحت، یا ہم جو ہے صرف چند عقائد اور چند جو ہے عیدوں کے وقت میں جو ہے کچھ فنکشنز کے وقت میں ہم جو ہے اسلام کو جو ہے اختیار کر لیں گے، باقی کے ٹائم پہ ہم جو ہے اپنی جو ہے منمانی کریں گے، اپنے نفس کی پیروی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. چنانچہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج کہ اسلام ہم کو کس طرح سے جو ہے گائیڈ کرتا ہے، کہ ایک مسلم ڈاکٹر سے اسلام کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، کہ اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. یہ آج ہم جو ہے جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق الطبیب، جو ٹرم جو اسلامک ہسٹری میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے اخلاق الطبیب. آپ نے صبح میں جو لیکچر سنا ہوگا کہ جو پہلے زمانے کے جو مسلم فزیشنز تھے ان کے کیا کنٹریبیوشنز تھے ٹورڈس میڈیکل سائنس، تو اس میں آپ نے جو ہے دیکھا ہوگا کہ بڑے مسلم جو ہے فزیشنز گزرے ہیں تاریخ میں، انہوں نے کس طرح سے جو ہے اپنے خدمت انجام دی ہیں، ابن سینا وغیرہ. تو اسی زمانے سے جو ہے یہ میڈیکل ایتھکس کی جو بات ہے اس زمانے سے ہی جو ہے اس کا فاؤنڈیشن جو ہے پڑ گیا تھا، بلکہ اسی زمانے سے یہ ایز اے سپریٹ سبجیکٹ یہ چیز جو ہے ابھر کے آ گئی تھی مسلم فزیشنز کے اندر. اینڈ دیٹ از کالڈ ایز اخلاق الطبیب. آپ دیکھیے چنانچہ ابو بکر الرازی جو مشہور جو ہے 1000 سال پہلے کے ایک ڈاکٹر تھے، ان کی ایک پوری کتاب ہے جس کا نام ہے اخلاق الطبیب، ایتھکس آف دا فزیشین. ہم دیکھتے ہیں جو آج جو ماڈرن میڈیکل ایتھکس ہے
ماڈرن میڈیکل ایتھکس کا جو اوریجن ہے یہ صرف ایک 30-40 سال پہلے سے ہے. اس سے پہلے جو ہے دنیا میں میڈیکل ایتھکس کا کانسیپٹ جو ہے ویسٹرن دنیا میں نہیں تھا. لیکن اسلامک ہسٹری میں، اسلامک سویلائزیشن کے اندر میڈیکل ایتھکس کا جو کانسیپٹ ہے اٹ واز دیئر رائٹ فرام دا بگننگ. ہم کو ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو کئی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہم کو ایتھیکل میڈیکل ٹریٹمنٹ اور میڈیکل پریکٹس کے جو ہے ہم کو گائیڈ لائنس جو اس میں ہم کو ملتا ہے. سو ایک سپریٹ میڈیکل ایتھکس کی کتاب لکھی گئی 1000 سال پہلے ابو بکر الرازی نے. اسی طرح سے اسحاق بن الروی الرحاوی انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام تھا ادب الطبیب. اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا ہے 1967 میں. اسی طرح سے صلاح الدین بن یوسف، یہ 7 سینچریز پہلے سیرین ڈاکٹر تھے. انہوں نے، یہ آپتھالمولوجسٹ تھے، انہوں نے ایک آپتھالمولوجی کی ایک ٹیکسٹ بک لکھی ہے، اس کا نام تھا نور العیون و جامع الفنون. اس کتاب کے اندر جو آپتھالمولوجی کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں انہوں نے ایک کمپلیٹ چیپٹر انکلوڈ کیا ہے میڈیکل ایتھکس کے بارے میں. آج آپ کوئی بھی میڈیکل اسپیشلٹی کی بک لیں گے تو اس میں آپ کو یو وونٹ فائنڈ میڈیکل ایتھکس ریٹن ان دیٹ. چاہے آپ ہیریسن لے لیجئے، ڈیوڈسن لے لیجئے، آپ بیلین لاؤ لے لیجئے، سرجری کی کوئی بھی سبجیکٹ کی میڈیکل بک لے لیجئے، آپ یو وونٹ فائنڈ. ہاں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے تھوڑے SPM وغیرہ میں مل جائے تھوڑا بہت، بٹ ادروائز میڈیکل ایتھکس کے بارے میں میڈیکل اسپیشلٹیز کی کتابیں جو ہے کچھ بات نہیں کرتی اس بارے میں. اسی لیے ہماری جو آج میڈیکل ٹریننگ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے اور میڈیکل پریکٹس بھی ہماری وداؤٹ اینی ایتھیکل کنڈکٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے علی بن سہل طبری، یہ جو ہے عباسی خلفاء کے کوٹ فزیشین تھے. انہوں نے میڈیکل دا فرسٹ ایور میڈیکل انسائکلوپیڈیا انہوں نے لکھا تھا، اس کا نام تھا فردوس الحکمہ. اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے باضابطہ مختلف چیپٹرز بنائے ہیں جس کے اندر جو ڈاکٹر کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، اس کے کیا تعلقات ہونے چاہیے، اس کے کیا اوبلیگیشنز ہے، ایتھکس کیا ہونے چاہیے ٹورڈز پیشنٹس، ٹورڈز دا کمیونٹی اینڈ اٹس کلیگس. یہ سارا جو ہے انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. سو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاق، طب کے جو اخلاق ہے، جو میڈیکل ایتھکس کا جو کانسیپٹ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ دس ہیز آلویز بین دیئر ان آور ہسٹری. اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف the identity of a Muslim doctor historically. So اگر سے ہم دیکھیں کہ اخلاق الطبیب کے اندر کیا کیا کیٹیگریز ہیں تو اس میں نمبر 1 ہے اخلاق ہمارے اپنے پیشنٹس کی طرف کیا اخلاق ہونے چاہیے، ہماری کیا ریسپانسبلٹیز ہے. 2 ٹورڈز دا کمیونٹی کیا ہمارے ریسپانسبلٹیز ہیں. 3 ٹورڈز آور پروفیشنل کلیگس. 4 ٹورڈز آور اون سیلفس. اینڈ 5 ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائی فالوئنگ ہز رولنگس. تو ان چیزوں کے اندر جو ہے ہم اگر سے یہ پوری چیزیں دیکھیں گے تو پھر دس از واٹ میکس دا اخلاق آف دا طبیب. سو بیفور گوئنگ ٹو انڈیویژلی ایچ کوالٹی، ایچ ایتھک، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایتھیکل پریکٹس کرنے کے لیے اور اسلامک ایتھکس اپنے پریکٹس میں لانے کے لیے سب سے پہلی بات جو اہم ہے وہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آور رول. What is a Muslim doctor? Is a Muslim doctor just like any technician? اگر سے آپ کسی کی کار خراب ہو گئی، وہ کار جو ہے میکینک کے پاس لے گیا اور میکینک جو ہے اس کی کار کو ٹھیک کر دیا اور پیسے اس کو پے کیا اور لے کے آ گیا کار، تو کیا ڈاکٹر کا رول ویسے ہی ہے کہ وہ جو ہے اگر سے کوئی بیمار ہو گیا تو جو ہے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر اس کو جو ہے ٹھیک کر دیا اور بھیج دیا اور پیسے لے لیا، ختم؟ Is it just like a technocratic type of work? اور از اٹ سم تھنگ ایلس؟ اس کا کمپلیٹ ڈائمینشنس کیا ہے اس کے؟ سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو ڈاکٹر کا رول ہے اٹ از رول آف اے خلیفہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہیلنگ دا پیشنٹس. ڈاکٹر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا ایجنٹ ہے لوگوں کو شفا دلانے میں. کیونکہ سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام کی جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نقل کیے ہیں قرآن مجید میں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ اللہ ہی ہے جو مجھے شفا عطا کرتا ہے. تو شفا تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. سو ایز اے مسلم ڈاکٹر وی آر دا ونس who has to act
as Khalifa of Allah, as an agent of Allah, as a representative of Allah subhanahu wa ta'ala in getting the patient shifa. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیماری بھی نازل کی اور شفا بھی نازل کیا، اور ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے، تو آپ جو ہے شفا کی تلاش کرو. تو شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والی شفا ہے، اس شفا کے لیے اس کی تلاش کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے. بس وی بیکم دا کنڈوئٹ، وی بیکم دا مینس تھرو وچ اللہ شفا کمز ٹو دا پیشنٹ. سو ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ بننا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیو بن کے ہم کو شفا دینا ہے پیشنٹ کو، تو پھر ہمارا تعلق بھی اللہ سے اسی طرح اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے، اگر سے ہمارا اللہ سے تعلق بہت کمزور ہے، تو پھر یقین جانیے ہم پیشنٹ کو شفا دلانے میں اتنے کامیاب نہیں ہو پائیں گے، چاہے ہماری کتنی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہوں. کیونکہ شفا اٹس اے پیور بلیسنگ آف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اٹس اے مینیفیسٹیشن آف اللہ's مرسی. تو اللہ تعالیٰ کی مرسی کو آپ جو ہے اگر سے اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، تعلق کو اپنے اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے. اور جو مسلم ڈاکٹر اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا مضبوط کرے گا، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں بھی شفا رکھے گا. So with this preliminary discussion, let us go to each aspect of the qualities of a Muslim doctor. اس میں پہلی بات تو یہ کہ a Muslim doctor has to get a proper qualification and training. اسلام میں کویکس کا کوئی مقام نہیں ہے، کویکری کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ جو بھی فیلڈ میں آپ جو بھی آپ اسپیشلٹی میں آپ پریکٹس کرنا ہے آپ کو، یا ایون میڈیسن کے باہر بھی آپ کوئی بھی پروفیشن آپ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، سب سے پہلا ریکوائرمنٹ یہ کہ آپ کو اس کی قابلیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر سے آپ کے پاس پراپر علم، پراپر قابلیت اور پراپر آپ کے پاس اس کی کوالیفیکیشن اور ٹریننگ نہیں ہے تو یو آر ناٹ سپوز ٹو بی پریکٹسنگ دیٹ فیلڈ ایٹ آل. آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہ پریکٹس کرنا. پھر ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میڈیسن پریکٹس کرے اور وہ اینڈ ہی از ناٹ نون ایز اے پریکٹیشنر، ہی از ناٹ ریکگنائزڈ ایز اے پریکٹیشنر، سو دین ہی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل، ہی ول بی پینلائزڈ. اگر سے وہ پیشنٹ کو کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی طرف سے تو اس کے اوپر پینلٹی پڑے گی، ہی ول بی پنشڈ. اسی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ whoever undertakes any task without knowledge brings more harm and less benefit. بغیر نالج کے آپ، اٹس کوائٹ آبویس، آپ بغیر نالج کے، بغیر ٹریننگ کے آپ کوئی کام کریں گے تو یو ول بی آبویسلی ہارمنگ مور دین گیونگ اینی بینیفٹ ٹو دا پیپل. سو اسلام بالکل یہ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اسلامک ہسٹری میں بھی دس ہیز بین آلویز پریکٹسڈ رائٹ فرام دا بگننگ. جب خلافت کے زمانے سے ہی جو ہے مسلم جو بڑے بڑے فزیشینس تھے، دے یوز ٹو اسٹیبلش ٹیچنگ ہاسپٹلس. جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس تھے بغداد میں عباسی خلیفہ کے انڈر میں، ان تمام ہاسپٹلس میں دیر یوز ٹو بی ٹیچنگ کورسز، جہاں پہ باضابطہ ٹریننگ دی جاتی تھی لوگوں کو میڈیسن پریکٹس کس طرح سے کی جائے. اینڈ پیپل یوز ٹو بی ایگزامنڈ، ان کو ایگزامینیشن کرنے کے بعد میں ان کو دے یوز ٹو بی گیون سرٹیفکیشن اینڈ پرمیشن ٹو پریکٹس. جو بھی ڈاکٹر پریکٹس کرتے تھے دے یوز ٹو ہیو پرمیشن، سرٹیفکیشن آفیشیلی. سو دس ہیز آلویز بین آور ہیریٹیج. یہ ہمارا طریقہ رہا ہمیشہ. ہم کبھی بھی جو ہے تھوڑا بہت یہاں وہاں سیکھ لیے اور اپنی دکان ڈال کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، بلکہ پراپر ٹریننگ حاصل کرنا یہ از اے پارٹ آف دی ریکوائرمنٹ آف اسلامک شریعہ. اینڈ اس کے بارے میں اور ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قاضی ہوتے ہیں، جرجز، یہ جج جو ہے 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں.
ایک وہ جس کے پاس علم بھی ہے اور وہ صحیح فیصلہ بھی کرے، وہ جو ہے جنت میں جائے گا، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور تیسرا وہ ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور اس کے بغیر علم کے وہ جو ہے لوگوں میں فیصلے کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے جہنم میں جائے گا۔ تو اب یہ دس حدیث کین بی اپلائڈ ٹو اینی پروفیشن ایز سچ۔ میڈیکل پروفیشن کے لیے تو خاص طور پہ یہ اپلائی کر سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہے، اگر سے آپ کو نالج نہیں ہے، آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، آپ کے پاس پراپر ٹریننگ اسکل نہیں ہے، اور جو ہے آپ یو آر گوئنگ ٹو پریکٹس، دین یہاں پہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے اس حدیث میں، یہ آپ اپنے پہ بھی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے ٹو کلیم دیٹ یو نو سم تھنگ، ٹو کلیم دیٹ یو آر اے ٹرینڈ پروفیشنل ان سرٹن اسپیشلٹی، اینڈ وین یو ڈونٹ ہیو دیٹ ایکچوئل کوالیفیکیشن اور ٹریننگ ان دیٹ، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے پوری سوسائٹی کے ساتھ۔ اینڈ اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ ایک مرتبہ علم حاصل کر لیے، ایک مرتبہ آپ جو ہے ڈگری حاصل کر لیے، اس کے بعد میں آپ یو forget about it اینڈ دین آپ جو ہے اپنے پریکٹس میں بزی ہو گئے، یو آر ناٹ اپ گریڈنگ یور سیلف، یو آر ناٹ اٹینڈنگ کانفرنسز، یو آر ناٹ اٹینڈنگ ٹریننگ سیشنس، کیونکہ میڈیسن کی فیلڈ تو اٹس اے ایور پروگریسو فیلڈ، ہمیشہ ایوری ایئر یو گیٹ نیو پروٹوکالس، یو گیٹ نیو ٹریٹمنٹس، یو گیٹ نیو ڈائگنوسس اینڈ نیو کلاسیفیکیشنس آف ڈیسیزز۔ تو آپ اگر سے اپنے آپ کو ایز اے مسلم ڈاکٹر، اف یو آر ناٹ اپ گریڈنگ یور نالج، یور پروفیشنل نالج، دین یو آر ناٹ یوزفل۔ Maybe you are writing medications which have been discarded long back. So یہ ہمارے ایز اے مسلم ڈاکٹر، apart from getting the proper certification, it is also important that we keep renewing our knowledge, we keep refreshing our knowledge, we keep updating our skills. It's a part of our professional requirement from شرعی point of view also. ہم پیشنٹس کی طرف ہماری جو ہے یہ پیشنٹ کا ہم پہ حق ہے، اگر سے ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے تو یہ ہم پہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو جو لیٹسٹ گائیڈ لائنس ہے اور جو موسٹ ایکوریٹ جو اپروپریٹ جو ٹریٹمنٹ ہے ہم جو ہے اس کو دیں۔ یہ نہیں کہ ہم جو MBBS ہم جو زمانے میں کیے تھے 20 سال پہلے 25 سال پہلے، ہم وہ جو ہے ٹریٹمنٹ ابھی بھی لکھتے آ رہے ہیں۔ دس از ناٹ کریکٹ ایٹ آل۔ نیکسٹ، اپارٹ فرام دی پروفیشنل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل سرٹیفکیشن، the next صفت، جو دوسری صفت ہے جو ڈاکٹرس میں رہنا چاہیے، وہ ہے دین کا علم، صحیح دین کا علم بھی ہو۔ میڈیسن کے تعلق سے جو فقہ ہے اور جو دین کے جو اخلاقی جو ٹیچنگز ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو پراپر علم ہم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہماری جو ہے ذمہ داری ہے، یہ بھی ہم کو جو ہے ایز اے مسلم ڈاکٹر وی او اٹ ٹو آور پیشنٹس۔ کیونکہ ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمان جاری کیا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ ہماری مارکیٹ میں کوئی بھی جو ہے خرید و فروخت کرنے کی پرمیشن جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو اس کو، یعنی جو خرید و فروخت کے تعلق سے جو مسائل ہیں، جو اس کے احکامات ہیں دین کے، جو اس کے اندر جو حلال و حرام کے جو باتیں ہیں، اگر سے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اگر سے کسی کو نہیں ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع فرمایا ایسے لوگوں کو کہ وہ مارکیٹ میں ہم کو جو ہے دکان بھی نہیں کھول سکتے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے ایک میڈیکل ڈاکٹر کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر شرعی احکامات جانے کے وہ میڈیسن پریکٹس کرے، کیونکہ کئی ایسے چیزیں ہیں جو میڈیسن میں آج جو پریکٹس میں ہیں جو اسلام میں شرعی طور پہ جائز نہیں ہیں۔ کئی میڈیسنس ہیں جس میں حرام انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ We need to know، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم کیا میڈیکیشن لکھ رہے ہیں پیشنٹ کو۔ اور کئی سرجیکل پروسیجرز ہیں، کئی گائنیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں، جیسا برتھ کنٹرول کے پروسیجرز ہیں، ہسٹریکٹمی، ٹیوبیکٹمی، ویسیکٹمی وغیرہ۔ اس کے علاوہ پھر پلاسٹک سرجری کے پروسیجرز ہیں، ڈرمیٹولوجی کے اندر کئی ٹیکنیکس ہیں، ٹرانسپلانٹیشن کے ٹیکنیکس ہیں، اور کئی چیزیں ہیں۔
تو میڈیسن کے فیلڈ میں آج کئی چیزیں ایسی ہیں جو شرعی طور سے جس کے اندر بہت سے لمیٹیشنز ہیں، کئی سخت شرائط ہیں ان کو کرنے کے لیے، اور کئی جو ہے کلیئر کٹ حرام ہیں. اگر سے ہم اس کا علم ہم کو نہیں ہے، اگر سے ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پریکٹس ہم چاہے کتنی اچھی نیت سے ہم کر رہے ہوں گے، کتنے بھی ہم جو ہے اخلاص کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے مرتکب ہوں گے. اور اکثر مسلم پیشنٹس کو تو اس کا علم برابر نہیں ہوتا. یہ ہماری فیلڈ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم پروسیجرز کر رہے ہیں، اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے جو کمرشل ایسپیکٹس ہیں میڈیکل پریکٹس کے اندر، جیسا کہ میڈیکل انشورنس کے ایسپیکٹس ہیں، اور جو آج جو انڈیمنٹی انشورنس کی بھی جو ایشو ہے، اور جو میڈیکل کمیشن کا جو پرابلم ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر شرعی حدود کیا ہیں، اس کے کیا جو ہے شریعت میں ریگولیشنز ہیں، یہ اس کو ہم کو جو ہے جاننا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری پریکٹس میں حلال و حرام جو ہے بالکل مکس ہو جاتا، اور اگر سے حرام کی کمائی مکس ہو گئی ہماری کمائی میں تو پھر اس میں برکت کہاں رہے گی؟ آپ بولیے. ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو میڈیسن کی پریکٹس کر رہے ہیں، ہماری کمائی تو بالکل حلال ہے، لیکن کس طرح سے جو شریعت کے احکامات کو ہم فالو نہیں کرتے ہوئے جو ہم اپنی پریکٹس کو ہم ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے پولیوٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر حرام کا مکسچر ہو رہا، تو ہم کو جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ اگر سے نہیں ہوگی تو پھر یہ خطرناک بات ہے ہمارے لیے. سو یہ ایز اے مسلم ڈاکٹر اور ایز اے مسلم میڈیکل اسٹوڈنٹ یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا مسائل ہیں میڈیسن کے جو ہم کو پریکٹس ہم جس کو کرنا جو ہے جائز ہے، اور کون سے وہ مسائل ہیں جس کو ہم کو پریکٹس کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تمام یہ چیزوں کو، ان مسائل کو جاننا ہمارے لیے فرض عین ہے. جس طرح سے نماز فرض عین ہے ہم پہ، اسی طرح سے یہ مسائل جاننا بھی فرض عین ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر، فقہ کے مسائل سے آگے بڑھ کر اور ایک بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا اسلامک فلاسفی آف میڈیسن. کیونکہ جو ویسٹرن پیٹرن آف میڈیسن آج جو دنیا بھر میں چل رہا ہے، اس کی جو فلاسفی ہے، اس کی جو روٹس ہیں، اٹ کمس فرام ویسٹرن پیراڈائم، فرام اے ماڈرن لبرل سیکولر کیپٹلسٹ پیراڈائم. جو ورلڈ ویو سے آج کی ماڈرن میڈیسن ہم تک پہنچی ہے، یہ ورلڈ ویو بالکل ایک ماڈرنسٹ ورلڈ ویو ہے، اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ اسلام کا اپنا خود کا ایک ورلڈ ویو ہے. بیمار کیا ہے، بیماری کیا ہے، صحت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، انسان کیا ہے، ڈاکٹر کیا ہے، دوا کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کی ایک فلاسفی ہے اسلام میں which is totally different from the western paradigm. تو آج ہمارے پریکٹس میں جو کنفیوژنس ہے، جو ہمارے اندر جو پرابلمس ہے آج ہمارے پریکٹس میں، جو کیپٹلسٹک ماڈل ہم فالو کر رہے ہیں ہماری پریکٹس میں آج اندھا دھن، اس کی ون آف دا مین ریزنز از دیٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس بٹوین دا ویسٹرن پیراڈائم اینڈ دا اسلامک پیراڈائم آف میڈیسن. تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے، جس طرح سے ہم کو میڈیکل فقہ کے مسائل جاننا ضروری ہے، اسی طرح سے ہم کو جو میڈیسن کی جو فلاسفی ہے، اس کے جو بیسس ہے، کانسیپٹس ہے، ان کانسیپٹس کو بھی جو ہے ہم کو اسلامک اعتبار سے، اسلامک لحاظ سے ہم کو جو ہے سمجھنا چاہیے، اس کو انٹرنلائز کرنا چاہیے. اور جو ویسٹرن انفلوئنس سے ہمارے اندر جو آئیڈیالوجیکل پولوشن ہمارے اندر ہو رہا ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے، اپنی تھاٹ کو اس سے ہم کو جو ہے پیوریفائی کرنا ہے. سو یہ بھی جو ہے ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے. ایز اے مسلم ڈاکٹر وی نیڈ ٹو ہیو آور اون کانسیپٹ آف میڈیکل پریکٹس. نیکسٹ جو صفت ہے وہ یہ کہ صحیح نیت. ابھی ہم سن رہے تھے لیکچر میں کہ ہم پیسے کے پیچھے بھاگنے کے لیے ہم پریکٹس کر رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پریکٹس کرنا ہے. یہ دس از اے پرائمری کویشچن. بغیر پراپر نیت کے
ہمارا کوئی عمل بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صحیح بخاری شریف کی کہ انما الاعمال بالنیات. یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ کوئی بھی کام کرو, وہ صرف یہ نماز کے حد تک نہیں ہے یہ چیز کہ بھائی نماز میں نیت ہونا ہے, دوسرے اعمال میں نیت کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نیت کا دخل, عمل دخل ہر چیز میں ہے. آپ کے دنیاوی جو روٹین کام ہیں, آپ کے پروفیشنل روٹین کام ہیں, آپ کی جو روٹین جاب ہے, اس میں بھی نیت ضروری ہے, صحیح نیت ضروری ہے. اگر سے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں تو فرسٹ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کی نیت کیا ہے. وائی یو آر بیکمنگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, وائی یو آر گوئنگ ٹو میڈیکل کالج. کیا آپ اس لیے میڈیکل کالج جا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے لوگ آپ کو جو عزت دیں اور کل آپ جو ہے ڈاکٹر بن کے بہت پیسے کما سکیں, یا پھر آپ اس لیے واقع میں نیت آپ کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے بندوں کی خدمت کر سکیں. نیت آخر ہے کیا ہماری؟ اگر سے ہم نیت صحیح رکھیں گے تو پھر ہم کو ہمارے پورے میڈیکل ایجوکیشن اور ہماری میڈیکل پریکٹس, ہمارا روز ہاسپٹل جانا, یہ سب انشاءاللہ اجر بن سکتا اگر سے ہم کو اس کو پراپر شرعی حدود میں اگر سے ہم اس کو کریں. لیکن اگر نیت نہیں ہے صحیح تو پھر ہم کو اس کا اجر نہیں ملے گا. تو پراپر نیت از دا کی, اٹ از دا ڈفرینس which can differentiate or which can make your routine activity into a worship, into an act of worship. عادت کو عبادت بنانے کے لیے نیت ضروری ہے. ہم جو ہے کیونکہ یہ نیت بہت نازک چیز ہے, ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہم نیت کر لیے, ہاؤ بھائی ہم کو جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہے, ہمارا جو ہے مقصد ہے, بس ایک بار ہم ذہن میں سوچ لیے تو یہ زندگی کے لیے, پوری زندگی کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کی نیت کو بار بار ڈائلیوٹ کرتے رہے گا. شیطان ہماری نیت کو بار بار جو ہے اس کو سائڈ ٹریک کرتا ہے, اس پہ حملہ کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم روز جب آپ ہاسپٹل کے لیے نکلتے ہیں گھر سے تو یہ نیت کر لیں, یہ نیت کو تازہ کر لیں کہ میں ہاسپٹل آج اس لیے جا رہا ہوں کہ مریضوں کی عیادت کروں, مریضوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی شفا پہنچانے کا ذریعہ بنوں, تکلیف اور بیماری کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنے میں میں مدد کروں. یہ نیت ہم ڈیلی بیسس پہ ہم جب ہاسپٹل جا رہے ہوں تو ہم یہ عادت بنا لیں اور وی میک دس نیت ایوری ڈے. اگر سے ہم یہ نیت ایوری ڈے ہم ریفریش کریں گے تو انشاءاللہ اٹ ول بی ویری ایزی فار اس ٹو ہیو اے پراپر اورینٹیشن ان آور پریکٹس ہول ڈے. پورے دن بھر میں صحیح پریکٹس کرنے میں اس سے مدد ملے گی انشاءاللہ. پھر یہ بات بھی ہے کہ نیت کے اچھی نیت تو جو ہے ایوری ون کین کلیم, سب بول سکتے ہیں ہاں بھائی میری نیت بالکل صحیح ہے, میں صحیح پریکٹس کرنا چاہ رہا ہوں, میں جو ہے بالکل مریضوں کی جو ہے تکلیف دور کرنے کی نیت سے ہی کر رہا ہوں میں کام. سب بول سکتا, سب اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں بول کے. واٹ از دا کرائٹیریا ٹو جج کہ ہماری نیت واقع میں وہی ہے یا نہیں؟ ہمارا جو پیشنٹس کے ساتھ جو سلوک ہے that will show us are we true to our intention or not. اگر سے ہمارا پیشنٹس کے ساتھ رویہ ہمدردی کا ہے, سمپتھی کا ہے, کائنڈنس کا ہے, چاہے آپ کتنے بزی ہوں, کتنے آپ ہیکٹک اسکیڈیول کے بعد آپ بہت تھکے ہوئے ہوں, پھر بھی آپ جو ہے مریضوں سے مسکراتے ہوئے ملتے ہوں, ان کی پوری خدمت کرتے ہوں, ان کی پوری بات سنتے ہوں صبر کے ساتھ, اور ان کے علاج کے لیے پوری کوشش کرتے ہوں, چاہے کتنی بھی آپ کو رات ہو گئی ہوگی آپ کی کلینک کے اندر. اور اگر سے کوئی پیشنٹ آپ کو پیسے بغیر دیے چلے گئے تو آپ اس وقت آپ کا کیا جو ہے رویہ ہوتا ہے, یا کوئی پیشنٹ آپ سے جھگڑا کرنے لگے یا شکایت کرے آپ کی, تو اس ٹائم پہ آپ کا کیا رویہ ہے پیشنٹ کے ساتھ. دیٹ ول شو واٹ از یور نیت. اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی نیت واقع میں اللہ کی رضا تھی یا صرف پیسے کمانا تھا, یا صرف مال کمانا تھا, یا دنیا کے پیچھے بھاگنا تھا. دس از واٹ اٹ از. سو یہ بات ہم جو ہے وی کین جج, ایوری ون کین جج آور سیلفس کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ انسان کی جو
جو ریالٹی ہے وہ کب معلوم ہوتی؟ وین اے پرسن از چیلنجڈ. جب ہم کو جب چیلنج ملتا نا, جب ہی ہم جو ہے وی کین ریئلی نو کہ واٹ وی آر ان سائڈ. ڈیفیکلٹی کے سچویشن میں جو ہے سچویشن ہم کو ریالٹی ہمارے سامنے آتی. سو وی نیڈ ٹو کیپ چیکنگ آور انٹینشن ان دس. نیکسٹ از ہاؤ وی ڈیل ود دا پیشنٹس. ہاؤ وی ڈیل ود دا پیشنٹس. رسول اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں ہدایت ہے کہ وی نیڈ ٹو اسپیک پازیٹیولی اینڈ گیو ہوپ ٹو دا پیشنٹ. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے ڈاکٹر. آج کل ہم کیا کرتے, وی ٹاک ٹو دا پیشنٹ ان اے ویری میکینیکل وے. پیشنٹ سے بالکل میکینیکل طریقے سے بات کرتے, بھائی ہاں یہ ہے آپ کو, ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ کرا کے آ جاؤ, پھر دیکھتا ہوں میں, جاؤ ٹیسٹ کرا کے آ گئے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے دیکھیے آپ ٹیسٹ میں, ہاؤ بھائی آپ کو یہ ہے, آپ کو فلاں اسٹون ہے, آپ کو فلاں یہ ہے, آپ کو جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, جاؤ دوا کھا لو چلے آؤ, ختم. نو ایموشن, نو سپورٹ, نو پیشنٹ کی تکلیف کا احساس, نتھنگ. ایک میکینک جس طرح سے کار کو ٹھیک کرتا, ہم جو ہے پیشنٹ کو ایسے ٹھیک کرنے کا اپروچ اپنا رہے ہیں. جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی اور ترمذی شریف کی کہ اگر جب تم بیمار آدمی کے پاس وزٹ کرو تو دین یو ٹرائی ٹو پٹ ہم ایٹ ایز بائی گیونگ ہم ہوپ. اس کو آپ امید دو, اس کو خوشخبری دو, اس کو امید دلاؤ کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کر دے گا. اور پیشنٹ کو جو ہے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ مسلمان ڈاکٹر کے اخلاق ہوتے ہیں. آج کل تو الٹا کرتے ہیں لوگ, ڈاکٹر جو ہے پیشنٹ کو ڈراتے پہلے, بھائی تم کو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اس کے لیے پھر پیشنٹ ڈر کے بولتا, بھائی کیا کرنا ڈاکٹر صاحب, پھر کیا کرنا؟ اب بولتا بھائی اب اس کے لیے پھر تم یہ ٹیسٹ کراؤ, یہ فلاں MRI کراؤ, یہ فلاں آپریشن کراؤ, یہ فلاں اینجیوگرافی کراؤ. کیونکہ ونس یو میک دا پیشنٹ افریڈ دین یو کین میک ہم ڈو واٹ ایور یو وانٹ, ہے نا. تو ڈرا کے پیشنٹ کو جو ہے اور انویسٹیگیشن کروا کے اور ٹیسٹ کروا کے اور مہنگے علاج کرانے کے لیے, ہاسپٹلائز کرنے کے لیے, سرجری کرنے کے لیے کنونس کرتے ہم. جبکہ اسلام کیا کہتا ہم سے کہ پیشنٹ کو آپ امید دلاؤ اچھی, پیشنٹ کو چیر اپ کرو, اس کو جو ہے اس کی ٹینشن کو دور کرو آپ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریضوں کے پاس جاتے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ تو آپ فرماتے کہ پریشان مت ہو, لا بأس طہورا انشاءاللہ, فکر مت کرو, انشاءاللہ یہ آپ کی یہ بیماری آپ کے لیے طہارت کا ذریعہ بنے گی, آپ کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی. پیشنٹ کے ذہن کو بیماری کے اسپریچول بینیفٹ کے طرف لے جانا تاکہ پیشنٹ کو بیماری کی تکلیف کو جو ہے جھیلنا آسان ہو جائے اور اس کا تعلق اللہ سے جڑے. اس کے ساتھ ساتھ جو بیسٹ پاسبل مینرس ہے جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے لوگوں سے ڈیل کرنے کا, وہ ہم جو ہے مریضوں کے ساتھ ہم کو جو ہے اپنانے کی ہمارے لیے ذمہ داری ہے ہماری. مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے پرفیکٹ ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اور کردار سب سے بہتر ہے. سو مریضوں کے ساتھ, ہمارے دوسرے کلیگس کے ساتھ, چاہے وہ سینئر ہوں چاہے وہ جونیئر ہوں, اور چاہے وہ ہاؤس کیپنگ کے لوگ ہوں, جھاڑو دینے والے کیوں نہ ہوں ہاسپٹل میں آپ کے, سب کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے آپ کو ٹو ڈیفائن اے مسلم ڈاکٹر. اخلاق کے طور سے, اخلاق کی طرح سے اگر سے جانچا جائے تو مسلم ڈاکٹر کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آنا چاہیے. اور غیر مسلموں میں دعوت دینے کے لیے آپ کے اخلاق سب سے بڑا ویپن ہے, سب سے بڑا ٹول. اگر سے ہم ایز اے مسلم ڈاکٹر اگر سے ہم اچھے اخلاق سے کام کریں,
مریضوں سے اور مریضوں کے اٹینڈرز سے. اور اچھے اخلاق کب معلوم ہوں گے؟ ایسا نہیں کہ آپ اگر سے آپ بڑے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, کارپوریٹ ہاسپٹل میں, وہاں پہ بہت پیسے والے مریض آ رہے ہیں, وی آئی پی پیشنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس پورے, وہاں پہ آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. وہاں پہ تو ہر کوئی جو ہے اچھی بات کرتا پیشنٹ سے. ہاں, اگر آپ ایسے جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ غریب پیشنٹ آتے ہیں, جہاں پہ الٹریٹ گاؤں کے لوگ آتے ہیں, کمزور لوگ آتے ہیں, آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں یا چیریٹی ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ غریب لوگوں کے ساتھ آپ کے ویسے مریضوں کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہے, وہاں پہ آپ کے اخلاق ایکچولی پتہ چلتا ہے. دیر اونلی وی کین ٹیسٹ آپ کے اخلاق ایکچولی کیسے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ہیو دس, وی نیڈ ٹو چیک آلویز کہ میرے اخلاق کیسے ہیں, پیشنٹ کے ساتھ میں کیسا ڈیل کرتا ہوں. مسند احمد کی صحیح روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہم میں سے چھوٹوں پر رحمت نہ کرے اور ہم سے بڑوں پر ہم سے بڑوں کی جو عزت نہ کرے اور ان کو آنر نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو چاہے وہ بڑے ہو ہم سے عمر میں اور مقام میں اور مرتبے میں, یا ہم سے چھوٹے ہوں مقام مرتبے میں یا عمر میں, ہر لحاظ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے بہترین قسم کا رویہ اختیار کریں. پھر اچھے اخلاق کے اندر یہ بات بھی ہے کہ پیشنٹ کو پورا اٹینشن دینا ہے. ڈاکٹر اگر سے ہم بیٹھے ہیں کلینک میں اور پیشنٹ اپنی بات کر رہا اور ہم جو ہے فونس اٹینڈ کر رہے ہیں, میسیجز چیک کر رہے ہیں, واٹس ایپ پہ جو ہے لگے ہوئے ہیں, تو دس از ناٹ اخلاق. یہ پیشنٹ کے ساتھ جو ہے اس کی جو عزت و احترام کا جو حق ہے پیشنٹ کا, وہ آپ اس کا ادا نہیں کر رہے ہیں. اور اگر سے ہم اٹینشن برابر پیشنٹ کو نہیں دیں گے تو پیشنٹ کو بھی جو ہے ہم پہ اس کو کانفیڈنس نہیں آئے گا, ہی وونٹ لسن ٹو یو. سو یہ بھی بات آج کا ایک بڑا فتنہ ہے موبائل فون. پیشنٹ سے بات کر رہے ہیں, فون آ گیا, امیڈیٹلی آپ فون پہ جو ہے کال اٹینڈ کر رہے ہیں اور جو ہے بات کر رہے ہیں 5-10 منٹ, اس کے بعد میں پھر تھوڑی دیر کے بعد میسج آیا, پھر چیک کر رہے ہیں. پیشنٹ کو آپ پوری طرح سے دیکھے بھی نہیں, آپ کو 2-3 مرتبہ آپ جو ہے بیچ میں آپ اٹینشن آپ کا بریک ہو گیا, تو آپ بتائیے کیسے آپ پیشنٹ کو علاج کریں گے؟ ہاؤ یو ول فلفل دا پیشنٹس رائٹس اوور یو. سو وی نیڈ ٹو ہیو آل دیس تھنگز ان آور مائنڈ. پھر اخلاق کے اندر یہ بھی ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ صبر اور تحمل کے ساتھ ہم پیش آنا. کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, اکثر تکلیف میں ہوتے ہیں. کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں سے بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, آپ کے پاس وہ اپنی تکلیف لے کر آیا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے جو ہے غصے کی حالت میں ہو, تکلیف میں جو ہے وہ کچھ آپ سے غلط بات کر دے, کچھ تیز بات کرے آپ سے. ہو سکتا ہے اس کو باہر بہت دیر ویٹ کرنا پڑا ہو او پی میں, اس کے بعد آپ اس کا نمبر آیا ہو, اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے جب آ رہا ہے تو آلریڈی غصہ آ گیا اس کو, تو وہ جو ہے آپ سے تیز بات کر رہا. تو اس ٹائم پہ بھی جو ہے پیشنٹ سے اسمائل کرتے ہوئے صبر کے ساتھ پیش آنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیشنٹ کے ساتھ اگر سے ہم غصہ کریں گے تو پھر یہ جو ہے آپ فرگیٹ اباؤٹ اٹ, آپ اس کو علاج نہیں کر سکتے. اگر سے آپ دا مومنٹ یو اسٹارٹ آرگیوئنگ ود دا پیشنٹ, دا مومنٹ یو اسٹارٹ fighting with the patient, you have lost the patient. یہ بہت صبر و تحمل بہت ضروری ہے, چاہے پیشنٹ غریب کیوں نہ ہو. اکثر ہم دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو غریب پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ڈاکٹرز بالکل جھڑکی سے بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو بزی ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ لوگ تو بالکل they behave very arrogantly. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ بیہیو ان اے ویری ہمبل وے اینڈ ان اے ویری سافٹ وے. پیشنٹ کے جتنے بھی پیشنٹ جو ہے جس طرح سے بھی ہم سے بات کرے, ہم پیشنٹ سے بالکل سافٹ طریقے سے بات کریں اور اس کو صبر کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی بات کو جو ہے سنیں. اور پیشنٹ کے ساتھ صبر, ہم پیشنٹ کی جو ہسٹری اور ایگزامینیشن ہم کر رہے ہیں اس وقت میں بھی ہم کو صبر جو ہے اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہیں پیشنٹ ہم کو جو ہے اپنی پوری کلینکل ہسٹری سنا رہا ہے اور ہم وی آر ٹرائنگ ٹو کٹ ہم شارٹ. بھائی ہم کو اور بہت سے باہر پیشنٹ ہے, لہٰذا آپ جلدی جلدی بولو.
میرے کو معلوم ہے آپ کو کیا ہے، میں دیکھ لیا آپ کی ٹیسٹ کی رپورٹ، میرے کو پوری کہانی سنانے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں، بلکہ پیشنٹ کی بات ہم پیشنس کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ پیشنٹ کو سائیکولوجیکلی آپ سیٹسفائی کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو لسن ٹو ہم پراپرلی. نیکسٹ از اس کے لیے ہاؤ وی کین سی ٹو اٹ دیٹ ہم پیشنٹ کے ساتھ اچھے اخلاق اختیار کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ایزی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ٹریٹ ادرس دا وے یو وڈ لائک ادرس ٹو ٹریٹ یو. دوسروں کے ساتھ ہم اسی طرح سے برتاؤ کریں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے برتاؤ کریں. یعنی آپ امیجن کریے کہ اگر سے آپ خود پیشنٹ ہو گئے، آپ خود مریض بنے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، تو آپ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے پیشنٹس ایز اے پیشنٹ؟ ڈاکٹر سے، نرسز سے، وہاں کے ٹیکنیشینس سے، دوسرے اسٹاف سے ہاسپٹل میں، واٹ ٹائپ آف ٹریٹمنٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ اسی طرح سے ٹریٹ کیجئے لوگوں کو. دس از دا وے. اگر سے ہم اپنے لیے ایک کرائٹیریا ہم چوز کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے الگ کرائٹیریا چوز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ہیونگ ڈبل اسٹینڈرڈس، اینڈ دس از ناٹ ایٹ آل کریکٹ. اسلامی اخلاق کے خلاف ہے بات بالکل. سو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہو. سو دس از دا کرائٹیریا. یہ اسلام میں ہم کو بتایا گیا کہ ہم کو کس طرح سے جو ہے اخلاق اپنے ٹھیک کرنا ہے. اخلاق سے پیش آنا، یہ بولنا ایک آسان بات ہے، بٹ ٹو ریئلی پریکٹس اٹ ریکوائرس اے لاٹ آف سیلف کنٹرول. اٹ ریکوائرس اے لاٹ آف اسٹرگل وتھ آور اون ایگو. اپنے آپ کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کی اتنا آسان کام نہیں ہے. نیکسٹ جو صفت ہے ڈاکٹرز کے لیے، مسلم ڈاکٹر کے لیے، وہ یہ کہ ہم علاج میں ایسے ٹریٹمنٹس، ایسے موڈ آف ٹریٹمنٹس ہم اوائڈ کریں جس کے اندر زیادہ تکلیف ہوتی ہو اور زیادہ جس کے اندر نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ ڈو نو ہارم، نان میلیفیشنس، یہ میڈیکل ایتھکس کا پارٹ ہے. سو اسلام میں بھی جو ہے اس کی خاص ہدایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسے علاجوں سے جو خبیث قسم کے ہیں، جو تکلیف دہ ہیں. اس کے خبیث کے ورڈ کو جو ہے امام ترمذی نے ایکسپلین کیا. انہوں نے فرمایا کہ خبیث کا مطلب ہے پوائزن، زہر، زہریلے، یعنی نقصان دہ. تو ایسے علاج جس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہوئیں، ایڈورس ریاکشنز ہونے کا چانس زیادہ ہے، پیشنٹ کو تکلیف بہت زیادہ ہے اور بینیفٹ بہت کم ہے، تو پھر ایسے علاجوں سے جو ہے پرہیز کرنا یہ بہتر ہے. اب اس کے اندر بھی جو ہے بات ذہن میں رکھیے. آج کی پریکٹس میں آپ دیکھیے بات کہاں تک آ گئی. آج لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر سے کوئی پیشنٹ آ گیا تو جو علاج میں زیادہ پروفٹ کا مارجن ہے، چاہے وہ کتنا ایگریسو کیوں نہ ہو، وہ آج جو ہے پیشنٹ کو جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں. تھوڑا سا پیشنٹ اگر سے 30-40 ایئرس کی عمر ہو گئی، اس کی فیمیل ہے، اس کو تھوڑی سی جو ہے بلیڈنگ ہو گئی، irregular بلیڈنگ ہو گئی، امیڈیٹلی گینیکولوجسٹ بولتے ہیں اس کو خلاص آپ کو جو ہے بچے ہو گئے نا تو ہسٹریکٹمی کر دیں گے، ختم. تھوڑے سے سٹونز، چھوٹے موٹے گال بیڈر میں سٹونز دکھ گئے، سمٹومیٹک بھی نہیں ہے پیشنٹ، دکھ کے الٹرا ساؤنڈ کرا دیا، رپورٹ آ گئی، بس دیکھو سٹونز ہے، نکال دیں گے پتا، آ جاؤ، ایک دن میں ہو جاتا. سو آج جو ٹرینڈ ہے ٹورڈز اگریسو ٹریٹمنٹ، کیونکہ اس میں پروفٹ زیادہ ہے، یہ بالکل غیر اسلامی ہے اپروچ. اگریسو ٹریٹمنٹ ہیز ٹو بی دا لاسٹ آپشن. بالکل. نیکسٹ، دوائوں میں حرام انگریڈینٹس کو اوائڈ کرنا، یہ بھی جو ہے مسلم ڈاکٹر کی اہم صفت ہے اور ذمہ داری ہے. اس میں یہ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلیئرلی اس کو منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیماری جو ہے دی اور اس کا شفا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے الکوہل کو استعمال کرنا علاج کے طور پہ اس سے بھی منع فرمایا. اب فقہا نے جو ہے اس کے لیے کنڈیشنز بیان کیے ہیں کہ ان واٹ کنڈیشنز کین یو ریئلی یوز تھنگس وچ آر حرام فار میڈیکل ٹریٹمنٹ. نمبر 1 کنڈیشن ہے دیٹ اٹ از ریزنیبل نون دیٹ دا میڈیسن ول بی افیکٹیو, یعنی یہ دوا واقع میں کام کرتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو یو ڈونٹ نو ریئلی اٹ ورکس اور ناٹ, یا بہت کم پاسبلٹی ہے اس کے ایکشن کی, ایسا نہیں. دیر ہیز ٹو بی اے گریٹ پاسبلٹی اینڈ ایٹ لیسٹ مور دین 50 to 60% چانس ہے اس سے ٹریٹمنٹ ہونے کا. دیٹ شوڈ بی دا ون. اینڈ سیکنڈ از دیر از نو پرمیسیبل حلال آلٹرنیٹیو اویلیبل, ریزنیبلی اویلیبل, یعنی آپ کے شہر میں جہاں پہ آپ آسانی سے جا کے دوا لے سکتے ویسی اتنے ڈسٹینس پہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے, یا اتنے ریزنیبل پرائز رینج میں اویلیبل نہیں ہے. اویلیبل ہے لیکن بہت مہنگی ہے, پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا, تو بھی اس وقت جو ہے چھوٹ مل جائے گی آپ کو. اینڈ تھرڈ از اٹ ہیز ٹو بی ایڈوائزڈ بائی اے ایکسپرٹ گاڈ فیئرنگ مسلم ڈاکٹر. ایک متقی عادل مسلم ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی ایسی دوا استعمال کی جا سکتی ہے جس میں حرام انگریڈینٹس ہیں. تو اب اس میں ڈاکٹر کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ دیکھے کہ جو دوائیں ہم لکھ رہے ہیں مریضوں کو اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں جس کے اندر کچھ حرام چیزیں تو ملی بھی نہیں ہیں. اکثر کیپسول جو بنتے ہیں, کیپسول میں جیلاٹن ہوتا ہے, اینڈ جیلاٹن انڈیا میں تو خاص طور پہ اٹ ول ناٹ بی حلال. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین رائٹنگ کیپسولس. اینڈ اسی طرح سے وین رائٹنگ ملٹی وٹامنس, وین رائٹنگ ہارمونس, وین رائٹنگ انزائمس, یہ تمام چیزوں میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ دیکھنا چاہیے ہم کہ وہ کہاں سے ڈیرائیوڈ ہوئے ہیں, اس کا سورس کیا ہے, اس کے حلال آلٹرنیٹیوز ہے کیا نہیں ہے. یہ دیکھنے کے بعد ہم جو ہے ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ امپورٹنٹ جو ڈاکٹر کی جو صفت ہے وہ غض بصر, یعنی آنکھوں کو, نظروں کو نیچی رکھنا, اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کے اندر پورا شریعت کا لحاظ رکھنا. اس کے طرف خاص طور پہ ہماری توجہ آج ذرا کم ہے. اکثر لوگ سمجھتے کہ ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمارے لیے جو ہے میل فیمیل کی کوئی ڈفرینس نہیں ہے, ہم جو ہے کچھ بھی کر سکتے. شریعت ہم کو جو ہے اپلائی نہیں ہوتی اس معاملے میں, ہمارے لیے سب کچھ معاف ہے. ہم محرم بن گئے آٹومیٹیکلی تمام عورتوں کے. ڈاکٹر کا مطلب محرم آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. یہ بات ہم کو جو ہے بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اس میں کئی احادیث ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ میرے بعد نہیں چھوڑا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا. مطلب کیا ہے کہ جو جینڈر انٹریکشن ہے اس کو اگر سے ہم شرعی حدود کے اندر اگر سے ہم نہیں کریں گے تو بہت فتنے ہونے کا اندیشہ ہے. اٹس اے بگ ٹیسٹ. اب یہ ڈاکٹر اس سے معاف تو نہیں ہے نا, ڈاکٹر بھی جو ہے مرد ہے نا بھائی, یا اگر سے فیمیل ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے میل پیشنٹس کے رولس ہیں. تو شریعت میں جو ہے کلیئر کٹ احکامات ہیں. غیر محرم کون ہے, محرم کون ہے, یہ معلومات ہم کو جو ہے ہونے چاہیے. اور پھر غیر محرم سے انٹریکشن کے کیا حدود ہیں شریعت میں,
غیر محرم کو دیکھنا کب جائز ہے, ان سے بات کرنا کب جائز ہے, ان کو ایگزامن کرنا کب جائز ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا کب جائز ہے, کہاں تک جائز ہے, اس کے کیا شرائط, یہ سب جاننا ہمارے لیے شرعی فریضہ ہے, اور اس کو فالو کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جو بیسک جنرل رول ہے شریعت کا وہ یہ کہ اے فیمیل پیشنٹ شوڈ گو فرسٹ ٹو اے فیمیل مسلم ڈاکٹر. دس از فرسٹ پرائیورٹی. اگر سے اویلیبل نہیں ہے تو نیکسٹ شی کین گو ٹو اے نان مسلم فیمیل ڈاکٹر. وہ بھی اویلیبل نہیں ہے, شی کین گو ٹو اے میل مسلم ڈاکٹر. اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو شی کین دین گو ٹو اے نان مسلم میل ڈاکٹر, اینڈ وائس ورسا فار میل پیشنٹس آلسو. آج ہم دیکھتے نہیں, ہم صرف یہ دیکھتے کہ سب سے مشہور کون ہے, بس اس کے پاس چلے جاؤ. وی ڈونٹ سی جینڈر کیا ہے ڈاکٹر کا, اور دوسرے سیم ایکول ایکسپرٹیز کے دوسرے ڈاکٹرز اویلیبل ہے نہیں یہ سیم جینڈر کے, ہم دیکھتے نہیں آج. اور پھر مسلم ہاسپٹلس رن کرنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. دے شوڈ ٹرائی ٹو پرووائڈ فار پیشنٹس اسپیشلسٹ آف ایکول آف بوتھ جینڈرس. جہاں تک ممکن ہے وہاں تک کوشش کرنا چاہیے. پھر اس میں دوسری بات یہ کہ پیشنٹ کو کہاں تک آپ ایکسپوز کر سکتے, کتنا ایریا ایکسپوز کر سکتے, اس کے بارے میں بھی ہم توجہ نہیں کرتے. جو سطر ہے میل کی وہ ہے امبلائکس سے لے کے نیز تک, اور جو فیمیل کی سطر ہے غیر محرم آدمی کے سامنے فیس اینڈ ہینڈ سے علاوہ پوری باڈی ہے سطر ہے. تو اگر سے اس کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں نامحرم کے سامنے تو دین یو شوڈ ہیو اپروپریٹ ریزن فار اٹ. اگر سے علاج کے لیے ضروری ہے وہ ایریا ایکسپوز کرنا, اونلی ان دیٹ کیس اٹ ول بی الاؤڈ only for that time and only for that extent. جتنا ایریا دیکھنا ضروری ہے آپ کو ایگزامینیشن کرنے کے لیے صرف اتنا ہی ایریا ایکسپوز کر سکتے, اور جتنی دیر کے لیے ایکسپوز کرنا ضروری ہے صرف اتنی ہی دیر کے لیے ایکسپوز کر سکتے. اور اس کے وقت میں جو ہے جو علاج کر رہا ہے only he will be exempted. ایسا نہیں اس کے ساتھ اور 3-4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں نامحرم سب دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں. The one who is treating only he will be allowed to look at. تو یہ کنڈیشنز ہم اس کی جو ہے خاص خیال رکھنا اپنی پریکٹس میں. یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں, یہ چھوٹی چیز مت سمجھیے آپ. سطر کور کرنا یہ شریعت کا حکم ہے, فرض. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اکیلے میں بھی اپنی سطر ایکسپوز نہیں کر سکتے, اکیلے میں بھی. تو آپ پھر غیر محرم کے سامنے تو بہت دور کی بات ہے. بغیر ریکوائرمنٹ آپ اکیلے میں بھی سطر ایکسپوز نہیں کر سکتے اپنا, سوائے کہ آپ باتھ روم جانا ہو یا نہانا ہو یا کپڑے چینج کر رہے ہیں, اسی وقت آپ سطر اپنی ایکسپوز کر سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے اس کا بالکل پاس اور لحاظ رکھیں ہی نا, اور مسلم ڈاکٹر بھی ہیں, ہم نمازی بھی ہیں, سب ہے, ہم اس کا احتیاط اگر سے نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اور نیکسٹ بات یہ, نیکسٹ رول جو ہے اہم وہ یہ کہ خلوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, جب کوئی آدمی ایک عورت کے ساتھ اکیلے ہوتا ہے اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. یعنی خلوت کا مطلب ہے کہ ایک نامحرم آدمی اور عورت اکیلے کہیں جو ہے سیکلوژن میں ہوں, جہاں پہ دوسرے کوئی نہیں آ سکتے, دوسرے کوئی دیکھ نہیں سکتے ان کو, ایسے مقام پہ وہ لوگ ہوں تو اس کو خلوت کہتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پیشنٹ کو آپ ایگزامن کر رہے ہیں, ایگزامینیشن روم میں یو مسٹ بی ہیونگ پیشنٹ کے جو سیم سیکس کا شیپرون یا اٹینڈنٹ ہونا چاہیے ساتھ میں آپ کے. اکیلے کبھی بھی نیور ایگزامن دا پیشنٹ الون. یہ ایون میڈیکو لیگلی بھی کافی غلط ہے بات. آپ کے لیے اس میں پروٹیکشن بھی ہے میڈیکو لیگلی, اس کے علاوہ شریعت کا حکم بھی ہے.
سو وی نیڈ ٹو, اور اس کے ساتھ میں پھر یہ صرف پیشنٹ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے کلیگس کے ساتھ بھی یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ خلوت, اب ہاسپٹل میں آپ جو ہے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کلیگ کے ساتھ اسٹاف روم میں, نامحرم ہیں, آپ جو ہے بات کر رہے ہیں یا ایون بات نہیں بھی کر رہے ہیں, اکیلے ہے, روم ڈور لاک ہے, ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. یا آپریشن تھیٹر میں ہیں, اکیلے ہیں, دوسرے سب چلے گئے, آپ لوگ بیٹھے ہوئے خالی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. خلوت از ٹوٹلی حرام. نامحرم کے ساتھ اکیلے آپ کبھی بھی نہیں رہ سکتے, کبھی بھی نہیں رہ سکتے, کبھی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اور ایک جو شریعت کا حکم ہے جنڈر انٹریکشن کے اندر, وہ ہے کہ مکسنگ آف جینڈرس وداؤٹ شرعی نیڈ. اختلاط جس کو بولتے ہیں, اختلاط یعنی مکسنگ, یعنی آپ اگر سے سمجھے میلز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں ایک ہی روم میں ہیں, غیر ضروری جو ہے بغیر کوئی پارٹیشن کے ایسی جو ہے گیدرنگس آپ ارینج نہیں کر سکتے. یو شوڈ ٹرائی, آپ اگر سے کوئی گیدرنگ کر رہے ہیں تو یو شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ فیمیلز شوڈ ہیو دیئر اون سیپریٹ ارینجمنٹ. دیر شوڈ بی اے بیریئر, فزیکل بیریئر. کیجولی جو ہے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, چٹ چیٹ کر رہے ہیں نامحرم. ایون ہاسپٹل سیٹنگ میں بھی آپ دیکھیے یہ, بیکاز ہوتا ہے کہ ڈیلی ہم جاتے ہیں ہاسپٹل کو, ڈیلی ہم کام کر رہے ہیں ساتھ میں, تو اس میں ہوتا ہے کہ یو بیکم انفارمل, ہے نا بھائی, روز دیکھتے آپ کے کلیگ ہے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو یو ٹینڈ ٹو بیکم انفارمل, اینڈ دین آپ ہلو ہائے کیسے ہے کیا ہے, جوکس کرنا, مذاق کرنا, یہ کامن ہو جاتا. تو یہ اس کو جو ہے ہم وی ہیو ٹو اوائڈ دس ایٹ آل کاسٹ. یہ جائز نہیں ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. نامحرم سے آپ کے جو کلیگس ہیں, جو چاہے ڈاکٹر ہیں یا نرس ہے یا کوئی بھی ہاسپٹل کے دوسرے اسٹاف ہے, ان کے ساتھ آپ کی جو انٹریکشن ہے اٹ ہیز ٹو بی ویری فارمل, ویری پروفیشنل اینڈ پورے حیا کے ساتھ, نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے, ٹو دا موسٹ منیمم ایکسٹینٹ نیڈیڈ. بس اس کے ہٹ کے آپ جو ہے انٹریکشن نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فالو اپنے ماحول میں. مشکل ہے, ڈیفینیٹلی مشکل ہے, کیونکہ آج کل جو ہے یہ آفٹر دا ٹیلی ویژن اینڈ سوشل میڈیا اینڈ آل دیٹ, یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پردے کا کانسیپٹ جو ہے بہت ڈائلیوٹ ہو گیا. ہماری سوسائٹی سے حیا ختم ہو گئی. ایون جو ہے نمازی لوگوں میں بھی یہ حیا کی کافی جو ہے آج کمی آ گئی. ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی ہمارے اندر یہ مسئلہ آ گیا. ہم فیل ہی نہیں کرتے کہ ہم نامحرم سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو یہ حیا کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہم کو ریوائیو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے ہاسپٹل پریکٹس میں ہمارے پیشنٹ کے ساتھ اور دوسرے کلیگ کے ساتھ انٹریکشن میں بھی حیا شوڈ بی دیر, کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر سے ہمارے اندر حیا کم ہے تو مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایمان بھی کمزور ہے. اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل. اور ایک اس کا ایک ڈائمینشن آپ کو میں بتاؤں کہ یوزنگ فیمیل فوٹوز, فیمیلز کے فوٹوز کو پبلسٹی کے لیے یوز کر رہے ہیں. یہ ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کے یہ اپنے اندر بھی جو ہے اس کی جو ہے خباثت کا جو ہے, اس کی خرابی کا جو ہے احساس کم ہو گیا. آج مسلم ڈاکٹرز, مسلم لیڈی ڈاکٹرز کے بھی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ان کی فوٹو کے ساتھ پبلکلی. دس از ٹوٹلی رانگ. ہاؤ کین یو میک اے پوسٹر آف اے فیمیل, مسلم فیمیل, چاہے وہ اسکارف پہن کے کیوں نہ ہو, آپ اس کی فوٹو کو آپ چوراہے پہ کیسے لگا سکتے؟ یو کی ناٹ. ڈاکٹر ہے کیا ماڈل ہے بھائی؟ آج کل زمانہ ایسا آ گیا بیکاز آف سوشل میڈیا انفلوئنس, ڈاکٹر بھی جو ہے اپنے آپ کو ماڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پروموشن, ہیلتھ ایجوکیشن, کمیونٹی کے اندر ہیلتھ اویئرنیس پھیلانا بول کے جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں. اس میں جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن کم ہے
سیلف پروموشن زیادہ ہے، اور وہ سیلف پروموشن کے اندر بھی شریعت کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا. لیڈیز کے فوٹوز، لیڈیز کے ویڈیوز آپ یوز کر رہے ہیں. بھئی پیشنٹ کے ساتھ، پیشنٹ کے سامنے اگر سے ورک پلیس پہ کوئی مسلم ڈاکٹر اگر سے نقاب نہیں پہن رہی، وہ الگ بات ہے. پیشنٹ سے انٹریکشن کے لیے اس کو نقاب اتارنا پڑ رہا، وہ الگ بات ہے، وہ پروفیشنل الگ بات ہے. لیکن آپ اس کی فوٹو کو جو ہے بڑا بڑا بنا کے اسکرینس پہ لگا رہے ہیں ہر جگہ پہ، اس کو جو ہے باضابطہ سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کے لیے آپ پھیلا دے رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ہر جگہ پہ. دس ناٹ الاؤڈ. آپ ٹھیک ہے آپ نام لکھیے بس کافی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. بھائی اگر سے آپ لکھیں فلاں مسلم فیمیل کا نام لکھیں گے، پیپل ول نو دیر از اے مسلم فیمیل ڈاکٹر اویلیبل ان دا ہاسپٹل، معلوم ہو جائے گا لوگوں کو. اس کے لیے اس کی فوٹو بنا کے اس کو ماڈلنگ کرانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ اس طرف جو ہے توجہ ہم کو جو ہے دینے کی ضرورت ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے پریکٹس میں، اس کے اندر شریعت کا اگر سے ہم لحاظ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی، اللہ تعالیٰ کی برکت رہے گی. اگر سے ہم شریعت کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت و برکت نہیں آئے گی، آپ کے ہاتھ میں شفا نہیں آئے گی. دنیا کا طریقے کو ہم دیکھ کے ہم اپنا لیں، دس از ناٹ کریکٹ. دنیا سب کر رہی ہم کریں گے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ اللہ سے الگ ہے. غیر قوموں کے عروج کے جو اسباب ہیں وہ الگ ہیں، مسلمانوں کے عروج کے اسباب ہیں وہ الگ ہیں، ہم کو سمجھنا چاہیے. سو پلیز کیپ دس ان مائنڈ، یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے. اینڈ حیا کے بارے میں جو ہے بالکل ہم کو جو ہے بات انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے. آج ایون جو ڈیڈ باڈیز ہے ان کے بھی سطر کو دیکھنے سے منع فرمانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جبکہ ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کیڈیورس کا جو ہے ڈسیکشن کرتے ہیں، اس کے دوران جو ہے جو مردے کی جو احترام کی جو ریکوائرمنٹ ہے شریعت میں، اس کا پاس لحاظ نہیں ہوتا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. سو اب یہ چیزیں کیا ہیں بھائی؟ دیکھیے شریعت کے لحاظ سے جو میڈیسن میں، میڈیکل پریکٹس میں ہماری جو بھی شریعت کے جو رولز ہوتے ہیں، اس کو وہ کن کن چیزوں پہ وہ رولز اپلائی ہوتے ہیں یہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے نا. یہ ہم کو ہمارے جو ہے معلوم کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کو علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہم کبھی کبھار سال میں ایک مرتبہ اجتماع آ گئے تھوڑے گھنٹے بیٹھے چلے گئے اینڈ وی تھنک دیٹ اٹ از انف، یا کوئی ایک آدھ آرٹیکل کبھی پڑھ لیے نیٹ پہ. ایسا نہیں ہوتا. آپ میڈیسن کی علم حاصل کرنے کے لیے 10-12 سال ہزاروں پیجز کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، ڈزنس آف بکس آپ نے پڑھی ہیں، یاد کی ہیں. آپ دین کے لیے جو ہے آپ ایون ایک 100-200 پیج کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یو شوڈ بی ashamed آف یور سیلف. تو یہ دین کے کن کن احکامات کو جو ہے ہم توڑ رہے ہیں دن رات، ہم کو احساس ہی نہیں ہو رہا اس کا. آج لا علمی کی طرف سے اور دنیا کی محبت کی طرف سے. نیکسٹ جو ڈاکٹر کے لیے اہم جو صفت ہے وہ یہ کہ مسلم پیشنٹ کو ہم یہ بتائیں کہ ان کے جو بیماری اور اس کا جو علاج ہے اس کا اثر کیا پڑے گا ان کے عبادات کے اوپر اور ان کے جو ہے شرعی چیزوں کے اوپر. جیسا کہ کوئی مریض ہے، اس کو جو ہے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو غسل کرنا یا جو ہے وضو کرنا اس کے لیے منع ہے، اس کے نقصان دہ ہو سکتا، تو ایک پراپر اس کا جو ہے ڈائریکشن دینا چاہیے ڈاکٹر. یا کوئی مریض ہے اس کے لیے روزہ رہنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا، تو جو ہے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مریض کو جو ہے صحیح کاؤنسلنگ کرے. صحیح اس کو جو ہے اپارٹ فرام دا میڈیکل کاؤنسلنگ ہی آلسو نیڈس ٹو ٹیل ہم دا شرعی حکم آف دس، کہ بھائی آپ کو یہ بیماری ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں جو ہے نماز میں یا روزے میں یا غسل میں یا وضو میں یہ چیزوں سے آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے شریعت میں وہ اس کو آپ بتائیں.
یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ نہیں بتائیں گے پیشنٹ اپنی منمانی کرے گا اور جو ہے اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا. پھر صرف آپ دوا لکھ کے بھیج دیے پیشنٹ کو کافی نہیں ہے. A Muslim doctor takes care of the patient's spirituality as well as his physical disease. تو یہ فقہ کے جو احکامات ہیں ان کے تعلق سے، جو معذورین کے جو احکامات ہیں اس کو بھی ہم جو ہے پڑھنا چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے. ہماری اسپیشلٹی میں کیا کیا چیزیں شریعت کے اپلائی ہوتے وہ جاننا چاہیے تاکہ ہم مریضوں کو صحیح ایڈوائس کر سکیں. نیکسٹ ہے پیشنٹ کے وقت کی صحیح قدر کرنا. یہ جو ہے کافی ایک پرابلمٹک چیز ہے آج کے زمانے میں، جب بہت سے ڈاکٹرز بزی ہوتے ہیں، مریضوں کی لائن ہوتی ہے. مریضوں کا بھی یہ ہے حال کہ سب مریض ایک ہی مشہور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں. بعض دوسرے اور اتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہاسپٹلس رہتے ہیں، لیکن پیشنٹس آل وانٹ ٹو گو ٹو دا سیم فیمس ڈاکٹر. اس کی طرف سے اور رش بڑھ آتا. تو اب اس میں وی نیڈ ٹو سی ٹو اٹ دیٹ ہم جتنا ہو سکے اتنا ٹائم کو اس طرح سے مینیج کریں کہ مریضوں کو ہم جو ہے ان کا وقت کی قدر کریں، ان کے وقت کو جو ہے ویسٹ ہونے سے بچائیں، اور وقت کو صحیح پریورٹائز کر کے جو ہے جو زیادہ بیمار ہیں ان کو پہلے لے لیں اندر، جو اسٹیبل ہیں ان کو بعد میں دیکھیں، ٹرائیجنگ پراپر ہو. یہ جو ہے یہ سارے جو ہے ہم اس کا بھی جو ہے ہم کو خیال کرنا چاہیے. اپنے ویٹنگ ٹائم کو جو ہے منیمائز کرنے کی کوشش کرنا بائی یوزنگ ٹیلی فون ایپس، اور ویب سائٹ پہ جو ہے اپائنٹمنٹ ٹائمز دے کر مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس کو جو ہے ہم کوشش کرنا چاہیے. پھر نیکسٹ اسپیکٹ ہے کہ پیشنٹس کے لیے دعا کرنا اور پیشنٹ سے دعا کروانا. دیکھیے اسلام میں پیشنٹ اور ڈاکٹر کا تعلق صرف ایک کسٹمر اور بزنس مین کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کوئی بیمار آدمی کے پاس جائیں تو آپ اچھی بات کیجئے، کیونکہ وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی بات پہ آمین کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات. آپ جب پیشنٹ سے بات کر رہے ہیں فرشتے آمین بولتے جا رہے ہیں آپ کی بات پہ. اچھی بات کیجئے اور اپنے لیے تھوڑی دعا بھی کر لیجئے آہستہ سے. فرشتے آمین بول رہے ہیں. مریض کے لیے بھی دعا کیجئے، فرشتے آمین بول رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. دوا اور دعا دو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے ہم کو انشاءاللہ. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سنت میں شفا کے دعائیں سکھائے ہیں. ہم کو ان سنت کے دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. مریضوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے پڑھنے کے لیے. ان کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ دعائیں پڑھیں، اور ہم بھی جو ہے پڑھنے پیشنٹس کے لیے پڑھیں دعائیں ہم بھی. پھر مسلم مریض کو آپ ریکویسٹ کریں کہ میرے لیے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب آپ بیمار کے پاس ملنے جاؤ تو بیمار سے اپنے لیے دعا کراؤ، کیونکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، بیمار سے دعا اگر سے آپ لیں، دل سے دعا اگر سے آپ لیں، زبان سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے، ہمدردی کے ساتھ اس کے آپ صحیح ٹریٹمنٹ کر کے، ریزنیبل طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ کر کے آپ اگر سے اس کی صحیح دل سے دعا لیے آپ، تو اس کی دعا آپ کے لیے فرشتوں کی دعا کے برابر ہے. تو آپ دیکھیے ہم مریض سے صرف وی ڈونٹ جسٹ وانٹ ہز فیس. ہماری نظر اگر سے مریض کی فیس کی طرف ہے اگر سے، تو پھر جو ہے یہ بہت ہی ہم جو ہے اپنے آپ کو محدود کر لے رہے ہیں. ہم کو اس کی دعا چاہیے ایکچولی. سو وی نیڈ ٹو فوکس آن دس. نیکسٹ یہ کہ پیشنٹس کے لیے جو ہے ہم دعوتی کام کرنا مریضوں میں. ڈاکٹر کی بات پیشنٹ سنتا تو پیشنٹ کی ہم تھوڑی اسپریچول کاؤنسلنگ بھی کریں. پیشنٹ کو ہم جو ہے دین کی بات بھی بتائیں، اور اس کو جو ہے دین کے طرف، جو دین کے جو احکامات ہیں، نماز کی پابندی، حلال حرام کی تمیز، اس کی طرف تھوڑی توجہ دلائیں اس کو، تاکہ اس کے جب دل اس کا جب نرم ہے بیماری کی طرف سے، تو وہ جو ہے آپ کی بات سن کر دین کی طرف آ سکے. اس کے علاوہ اور ایک اہم بات یہ کہ کمیونٹی ہیلتھ ایجوکیشن بھی ہماری ذمہ داری ہے. مسلم ڈاکٹر کی صفات میں یہ بھی اہم ہے کہ ہم پوری مسلم کمیونٹی کے اندر
ہیلتھ اویئرنیس کی جو ہے کوشش کریں. لوگوں کے اندر بیماری کے تعلق سے جو عام بیماریاں جو پھیل رہی ہیں آج، جو لائف سٹائل کے طرف سے اور جو بھی پرابلمس کے طرف سے، تو لوگوں کو جو ہے بتائیں، ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں اخلاص کے ساتھ، تاکہ کمیونٹی کے اندر بھی جو ہے بات کا اویئرنیس ہو اور ایک مسلم کمیونٹی ایز اے ہول ایک ہیلدی کمیونٹی بنے. جو عام بیماریاں ہیں ان سے ہم جو ہے ہم اس سے اوپر اٹھ سکیں. تو مسجدوں میں خطبے، مسجدوں کے اندر جو ہے پیمپلیٹس وغیرہ، تو یہ چیزیں جو ہے ہم کر کے انشاءاللہ وی کین کریٹ کمیونٹی میں جو ہے ہیلتھ اویئرنیس کریٹ کر سکتے. اینڈ لاسٹلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ایز اے مسلم ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے انٹیلیکٹ اور جو ہے انٹیلیجنس دیا ہے، دماغی صلاحیتیں دی ہیں، سوشل کانٹیکٹس دیے ہیں، پیسہ دیا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا استعمال دین کے لیے اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے بھی استعمال کریں. چیریٹی ورک کے ذریعے سے کمیونٹی کو لیڈرشپ پرووائڈ کریں، ہم انٹلیکچوئل لیڈرشپ پرووائڈ کریں، دین کا علم ان ڈیپتھ حاصل کریں، تاکہ دوسرے جو پڑھے لکھے پروفیشنز میں جو ہے مسلمان، ان کو ہم دین کی بات ایفیکٹولی پہنچا سکیں. اور چیریٹی ورک آرگنائز طریقے سے ہم کر سکیں. یہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے. صرف ہم جو ہے ہاسپٹل چلا کے یا مریضوں کو دیکھ کے یا ہیلتھ اویئرنیس کریٹ کر کے صرف یہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایز اے انٹیلیجنسیا، ایز اے انٹلیکچوئل لیڈرشپ آف دی کمیونٹی ہم کو دوسرے ملی لیڈرشپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہم کو اٹھانا ہے. اس کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے لانا ہے. اس کے لیے بھی ہم کو تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو. یہ چیزیں تھیں. میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہ رہا تھا صفات، اور بھی چند چیزیں ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈیز سیشن. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص کے ساتھ، شریعت کے پورے احکامات کی پابندی کے ساتھ، صحیح تڑپ کے ساتھ، صحیح اخلاق کے ساتھ میڈیکل پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم.